یا قریب المناسب وانتصر اللہ قریب من آبائکم وشبہکم صلی اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، ایک عظیم الشان عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ عبادات اللہ نے دو قسم کی رکھی ہے، ایک میں صرف جان رکھتی ہے جیسے نماز اور روزہ، اس میں صرف جان خرچ ہوتی ہے، اور دوسری بات ان میں مال خرچ ہوتا ہے صرف، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اور ایک عبادت ایسی جس میں دونوں لگتے ہیں، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتا ہے، اس کے جان چلی بھی جائے۔ پہلے زمانے میں آج کل لوگ کہتے ہیں پہلے زمانے میں حج پر جاتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں شاید واپس نہ آ سکوں۔ حالات آج بھی ایسے، حج کا جو نظام ہے آج بھی ایسے، اس کی جو مشقت ہے اور اس کا جو مزاج ہے، مال جان دونوں، اس سے اللہ نے اس عبادت کو بہت اونچی عبادت قرار دیا ہے۔ تمام عبادات میں انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ جب عرفات کی شام ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے اے حاجی واپس جا، آج تو ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے، کیونکہ اس میں جامعیت ہے۔ مجھے حضرات صحابہ کرام نے جب حج کیا تو آج یوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارا پورا ہو، اب تک نمازیں پڑھی تم نے، جہاد کیا، روزے رکھے، سب کچھ کیا، لیکن ایک چیز رہ گئی تھی، حج بیت اللہ رہ گیا۔ آج تم نے کیا تمہارا دین وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے فرمایا کہ میں نے نعمت آج پوری کر دی۔ جب حج انسان کو حج کی توفیق ہوتی ہے تو گویا کہ اللہ کی ساری نعمتیں اس شخص پر مکمل کر دیتا ہے، اور مہمان بھی کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کا مہمان ٹھہرے گا، اب بتایا کسی بادشاہ کا کوئی مہمان ٹھہرے، اور کون سی ایسی خواہش ہے جو اس کی پوری نہیں ہوتی؟ جب اللہ کا مہمان ٹھہرے، رسول اللہ کا مہمان ٹھہرے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اسلام 5 چیزوں پر رکھا ہے، جن میں آخری چیز حج۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو جامع عبادت بنایا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ الحج المبرور لیکن جزا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ حاجی وفد ہوتا ہے، الحجاج وفد ہوتا ہے، یہ وفد اکیلا جا رہا ہے لیکن یہ پوری قوم کا وفد ہے۔ لہذا اگر وہ مطالبہ نہیں بھی بات کرے گا تو تب بھی پوری قوم کے لیے عنایات ہوتے ہیں۔ اس لیے جن جگہوں سے اگر حاجی نہیں جاتے ہیں، یا جن شہروں سے نہیں جاتے ہیں، یا جن قوموں برادریوں سے نہیں جاتے ہیں، ہمارے سے ہے نظام فرق ہے، سارے معلوم ہیں۔ اگر ایک بھی چلا جاتا ہے چونکہ وفد ہے، جیسے پاکستان کا وفد کسی جگہ چلا جائے تو اگلے ملک والے یہ نہیں کہ صرف اس آدمی کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے کہ لو بھائی یہ ہماری طرف سے ہے، ساری قوم کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ مراعات ہے پوری قوم کے لیے۔ فرمایا کہ حاجی جو ہے یہ وفد ہے، اللہ سے جو سوال کریں گے ان کو کیا جاتا ہے، اور جب حاجی واپس آتا ہے اس کے استقبال سنت ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہ جا سکے تو ان کو دیکھیں جو ہو کر آئے، یا ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھا ہے، کہ آپ کو میں وہاں کے دل میں سمائے۔
اور حاجی جو ہے، حاجی کیا کرے کہ وہ اپنے لیے بھی حدیث سے آتا ہے کہ حاجی جس کے لیے معافی کی درخواست کرے اس کو معاف کر دیا جائے، اور استقبال کرنے والے کیا کہیں؟ دو کام کریں، اللہ آپ کا حج قبول کرے اور اللہ آپ کا خرچہ واپس فرمائے۔ یہ چیز ہے، یہ خرچہ واپس فرمائے، اصل یہ کہ یہ تم نے تو جیب سے خرچ کیا کر لیا، لیکن اصل میں تو تم مہمان تھے اللہ اور رسول کے، تو جب مہمان تھے تو پھر میزبان کا کام ہے نا سارا انتظام کرنا، اب اگر خرچ ہو گیا تو تمہیں واپس خرچہ ملنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کیونکہ آپ تو ان کے بلانے پر گئے، لایا نہیں لایا گیا، محبت دے کے پایا گیا، سمجھتا اللہ کا سوال ہے، محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اپنی بساط کے مطابق عبادات کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اس دفعہ کا حج جو ہے وہ بہت مشکل ترین ہے، گرمی کی شدت اور انتظامات کی سختی اور حاجیوں کی کثرت، اس وجہ سے یعنی اس حج میں پہلے سے منصوبہ بنایا جاتا ہے، مینا میں ٹھہریں گے تو یہ چیزیں لے کے جائیں گے، پھر عرفات جائیں گے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر مزدلفہ آئیں گے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر جو چیزیں مانگ کے لے گئے وہ 3 دن کے بعد بلڈنگ پہ آ کے کھولی کہ یار وہ کیا لے کے گئے تھے، ایک وقت ہی نہیں ملا۔ اس لیے میں نے حاجی سے کہا، میرا جو آخری بیان ہوا ہمارے گروپ میں 2200 حاجی تھے، 2200 اور پوری دنیا کے حاجی تھے اس میں نے اس بیان میں کہا کہ حدیث میں آتا ہے جس عبادت میں جتنی تکلیف ہوتی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس حج کا اگر ہر حج ہو جاتا ہے تکلیف پڑ گئی، اور شہادتیں بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی کافی، اور 1300 حاجی شہید ہوئے، جنازے ہوتے تھے ان کے، اور جنازوں میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ ننگے سالوں کا جنازہ ہوتا تھا، وہ دوستوں کا حضرت یہ طواف کے دوران وہاں سے گزرتے تھے تو حضرت یہ ننگے سال کیوں رکھا، ان کا چہرے ڈالتے نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آتے حرام میں موت ہو جائے اس کا چہرہ نہ ڈھانپو، سر اور چہرے کو کھلا رکھو، کہ آمد بھی جب وہ کھڑا ہوگا تو تلبیہ پڑھتے کھڑا، لہٰذا یہ شہادت معمول شہادت نہیں ہے، بہت بڑی شہادت ہے، پھر اس کو مکہ شریف کی زمین بھی مل گئی، باقی یہ تو وقت تو ہر ایک کا مقرر ہے، اس لیے یہ جو مختلف باتیں میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں، وہ یہ میں پہلے شروع میں کہہ دیا کہ پہلے زمانے میں بھی وصیت نامہ نکل جاتے تھے کہ ہم پتہ نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ جان اور مال دونوں لگتے ہیں اور بڑے اعلیٰ طریقے پر لگتے ہیں، معمولی انداز میں نہیں لگتے، نماز میں آپ ابھی 5-10 منٹ کی نماز پڑھ گیا ہے بس ختم، یہاں ایسا نہیں ہے، آپ ہر وقت جان لگ رہی ہے، آپ بیمار ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جان تو لگے گی، اس لیے بزرگ فوت ہو گئے وہ حج کی بہت ٹریننگ کراتے ہیں تو آخر میں جملہ کہتے ہیں، دیکھو آجی وہ حج حج ہے، حج اپنا روح منواتا ہے، ہمیشہ کہتے ہیں حج حج ہے، حج اپنا روح منواتا ہے، تو ہر زمانے کی مشکلات ہوتی ہیں، اس عبادت کا مزاج ایسا ہے، اس لیے کہ جس قربانی کی بنیاد پر ہوئی تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں، بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو معمولی بات ہے، آج تو سارے انتظامات ہیں، پھر اگر اس کا وقت مکہ اور مدینہ کی زمین پر آ گیا تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہے، مرنا تو سر ہے اپنے گھر میں بستر پر مر جاتا، اور ایک مکہ شریف میں مر گیا اور وہ بھی حالت احرام میں مر گیا، جب کھڑا ہوگا لبیک اللہم لبیک، وہ سمجھے گا جب وہ کھڑا ہوگا نا وہ سمجھے گا کہ وہ حج چل رہا ہے، وہ دیکھے گا لبیک، دوسرے کہے گا
تو جب اٹھے گا وہ کہے گا وہ حج چل رہا ہے لوگ جمع ہے کیونکہ میں سویا ہوا تھا پتہ دیر ہو گئی لگ گئی کہ تو بھائی حج ختم ہو گیا تو اب تو آخرت ہے قرآن معاشر ہے چل باہر بھائی تو نے اللہ کے گھر میں گھر دیکھنے کے لیے کرنی تھی یہاں تو رب دیکھنے کے لیے اس لیے یہ جو فضول قسم کی باتیں اڑائی جا رہی ہیں یہ بھی عالم اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہے ان کو کوئی بات ملنی چاہیے باقی اور مختلف باتیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے انتظامات ہر طرح کے اعلیٰ انتظامات تھے بہت اچھے انتظامات تھے انہوں نے بتایا کہ حج کا مثال اس میں تشدد ہے ہم میرے جیسے آدمی کو روزانہ 4-5 کلومیٹر روزانہ چلنا پڑتا ہے بتائیے ہم یہاں سے گھر سے جہاں آتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ اور پھر پروٹوکول بھی کتنا بھی اسے بیٹھ جاؤ جی اور بھی ٹانگیں بھی داب رہے ہیں آپ کو ٹانگیں دبانے والا بھی نہیں ملتا کیونکہ سب اپنی ٹانگیں خود دبا رہے ہیں بڈھا ہے اب بتائیے جب یہ حالات ہوں گے تو لازمی بات ہے اس کا اثر تو ہے 4-5 کلومیٹر روزانہ اور جو زیادہ چلے تو 20-20 کلومیٹر بھی ہوگا 20-20 کلومیٹر بھی چلے مطلع نے اپنی اماں کو لے کر پیدل چل پڑا کیونکہ انتظام بہت تھا 19 کلومیٹر کیا ہے اماں کی ویل چیئر پر کئی جگہ سے حادثات ہوتے ہوتے بچے اللہ تعالیٰ نے بچایا یہ اس کا تو مثال ہے حج کا مثال ہے اس میں کوئی بیچ میں وقفہ نہیں کہ ایک کام کر کے جاؤ اور سو جاؤ ایسا کچھ نہیں مسلسل ایک کام کے بعد دوسرا کام اور تیسرا کام جب آخری نمی کر لیتے ہیں شیطان کی جب آخری ٹھکائی ہوتی ہے پھر جا کر آرام ملتا ہے اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے سب کے لیے دعائیں کی الحمدللہ نام میں لے لے کر بھی دعائیں کی اشترائی بھی دعائیں کی اور تو گداگری کے لیے تھا اور آج کا مزاج ہی گداگری ہے تحریم مانگنے کے لیے اللہ کا شکر ہے اللہ شکر قبولیت سے اور اس کا ظہور فرمائے اللہ علیہ تمام تمہاری صلی اللہ محمد تمام تعالیٰ کا بنیاد تمام تعالیٰ کے محمد تقویٰ اور مغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا اللهم عافنا واعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فاعل همك بالهم وجودنا في المستقيم رحمن الدنيا والجماعة أنت ترحمنا وارحمنا برحمتك تغنينا من سواك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسقيمنا وكبيرنا ومسكنا وانصارنا اللهم من أحييت منا فقد الإسلام وتوفيت منا فكف الإيمان اللهم عافنا واغفرنا اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ سب کو معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ سب حق کو قبول فرما یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ان کا ظہور فرما یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہمیں دنیا میں حسنات نصیب فرما آخرت میں حسنات نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری عافیت ہمیں نصیب فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما اور شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ سفر میں
کی ہے یا اللہ سعودی حکومت نے خدمت کے بہت انتظامات کیے تھے سب کو خیر عطا فرما سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما آمین برکت اور عافیت نصیب فرما یا اللہ فضل کرم کا معاملہ فرما اپنے دوشیوں کو معاف فرما معاف فرما یا اللہ ہم بہت بھر کے تیرے دربار کو گئے تھے یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ ہمارے سب عزیز اور قارب ہوں بہن بھائی ہوں عزیز اور قارب ہوں ہمارے اللہ خاندان ہوں ہمارے دوست احباب ہوں مدرسے کے طلبہ ہوں طالبات ہوں مدرسین ہوں مدرسات ہوں مدرسے کملہ ہوں اور پورے عالم میں جتنے متعلقات ہیں یا اللہ اور سب کو اپنی شان کے مطابق بنا دے آمین اللہ کی دنیا میں بنا آخر میں بنا اللہ دنیا میں بنا آخر میں بنا اور آخر دارین ہم سب کو جو نصیب فرما آخر اور کرم کا معاملہ فرما اللہ ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو سب کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اللہ تمہیں آخر کی راحت کو نصیب فرما اللہ اس سفر کو تو قبول فرما زندگی کے دعاؤں کو تو قبول فرما آواز کو تو قبول فرما رمضان کے ساتھ ایسے سب کے حق مندی قبول فرما سب کے حق مندی قبول فرما اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے باطن اساتذہ اور مشائخ الجقائب سب کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما میرے جسم کی تکلیف کو دور کر دے آمین یا اللہ یا اللہ جو بھی مانگا ہے وہ عطا فرما جو بھی مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مانگے ہمیں سب کچھ عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ستارے کو آخر جانا نہ فرما اور بات دربار میں حاضر میں سب کو توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ ستارے کو اس کی تمام شاخوں کو خاندان کی شاخوں کو گردوں کے چوری کر کے عطا فرما اور ہم سب کی شروع و فکر سے محفوظ فرما